بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا ذاتی نام اللہ، یہ جو لفظ ہے نا اللہ، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے سننے سے مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، روح میں سکون اترتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو خود اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی یہ کسی صفت سے نہیں بنا، کسی کام سے نہیں جڑا، بلکہ یہ اس ذات پاک کا اپنا خاص مقدس نام ہے۔ صفاتی نام اور ذاتی نام میں فرق تو دیکھو میرے بھائیو، اللہ کے بہت سے نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الغفور، الرزاق، العلیم، الحکیم۔ یہ سب خوبصورت نام ہیں، یہ سب بابرکت ہیں، مگر یہ سب صفاتی نام ہیں۔ یعنی جب اللہ کسی بندے پر رحم فرماتا ہے تو اس وقت وہ الرحمن ہوتا ہے، جب وہ معاف کرتا ہے تو غفور کہلاتا ہے، الغفور۔ جب رزق دیتا ہے تو الرزاق کہلاتا ہے۔ لیکن جو نام کسی صفت کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ہے صرف ایک اللہ۔ تو یہ نام نہ عربی سے بنا، نہ کسی مادے سے نکلا، نہ کسی دوسرے لفظ سے جوڑا گیا، یہ خود اس خالق کائنات کا چنا ہوا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یعنی کہہ دو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ایک ہے سب پر غالب۔ اور دوسری جگہ فرمایا، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے، وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ یعنی دونوں آیات میں دیکھو لفظ اللہ کو کیسے نمایاں انداز میں لایا گیا۔ تو کیونکہ یہ نام اس کی ذات کی پہچان ہے، اس کی وحدانیت کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیو، جب تم زبان سے اللہ کہتے ہو تو سمجھو تم نے کائنات کے بادشاہ کا نام لیا ہے۔ جب تم اللہ کہتے ہو تو آسمان کے فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، زمین ٹھہر جاتی ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ نام ذکر دل کا مرکز ہے، یہ نام ایمان کا سکون ہے، یہ نام محبت کی معراج ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنے نام ہیں، لیکن کوئی نام ایسا نہیں جو ہر زبان پر ایک سا ہو۔ انگریزی میں گاڈ، عربی میں الہ، فارسی میں خدا، لیکن لفظ اللہ یہ کسی زبان کا پابند نہیں، یہ ہر زبان والے کے لیے ایک ہی جیسا مقدس نام ہے۔ یہ نام اللہ کی وحدانیت کا نشان ہے، یہ نام ہر کلمہ گو کے دل کا نور ہے۔ لہذا میرے بھائیو، جب بھی اللہ کہو، محبت سے کہو، ادب سے کہو، یقین سے کہو، کیونکہ یہ نام محبوب حقیقی کا نام ہے۔ یہ نام زبان پر ہو تو دل زندہ رہتا ہے، اور یہی نام قبر میں روشنی بن جاتا ہے۔ اللہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی، ہم کہاں سے آئے، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے بنایا؟ تو دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کا کوئی انجام، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی سے پیدا کیا گیا، وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جو سب سے پہلے بھی موجود تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی وہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔
دنیا کے بادشاہ، دولت مند، پہاڑ، سمندر سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے سکھائے ہیں۔ اللہ وہ رب ہے جو وقت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ ذرا سوچو، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ تھا، جب تم چلے جاؤ گے تب بھی اللہ ہوگا، تمہاری نسلیں آئیں گی، ختم ہو جائیں گی، زمینیں بدلیں گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا کے بادشاہ اپنے محل سمیت مٹ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش کبھی مٹنے والا نہیں۔ میرے عزیزو، جب تم مصیبت میں ہو تو یاد رکھو، جس کا آغاز نہیں، جس کا انجام بھی نہیں، وہی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے والدین، تمہارے ساتھی، تمہاری دولت سب بدل جائیں گے، مگر اللہ نہ بدلا تھا نہ بدلے گا۔ اس لیے جب بندہ اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ازل سے اس کے خالق کی صورت میں موجود ہے، جو ہمیشہ سے سنتا رہا ہے اور ہمیشہ سنے گا۔ تو کیوں نہ اس رب سے تعلق جوڑ لیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیوں دنیا والوں کے پیچھے بھاگیں جو خود فنا ہونے والے ہیں؟ اللہ سے رشتہ بنا لو، اس کے ذکر سے دل زندہ کر لو، اور اس یقین کو دل میں بٹھا لو، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا مطلب کیا ہے؟ تو امام ابو منصور ماتوریدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلا مکان، بلا جہد، بلا حد، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں محصور نہیں، نہ کسی سمت میں محدود ہے۔ عرش پر ہونا اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کی طرح کسی جگہ بیٹھا ہے یا کسی خاص سمت میں قرار پکڑتا ہے، معاذ اللہ، بلکہ عرش پر ہونا سے مراد اس کی سلطنت، اقتدار اور ربوبیت کی بلندی ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحم اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور کتاب التوحید میں لکھتے ہیں، ان اللہ تعالی موجود لا کالموجودات متعال عن المکان والجہات۔ بے شک اللہ موجود ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں، وہ مکان اور جہت سے بلند ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب بلندی شان ہے، مکان نہیں۔ اور دوسری بات، دلوں میں ہونے کا مطلب، امام ابو منصور ماتوریدی رحم اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز میں حلول نہیں کرتی، بلکہ اس کا علم، قدرت اور قرب ہر جگہ پر محیط ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو یہ آیت ساتھ ہونے کو علم اور قدرت کے لحاظ سے بیان کرتی ہے، نہ کہ جسمانی قرب کے لحاظ سے۔ امام منصور ماتوریدی رحم اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ دلوں میں اس معنی میں ہے کہ اس کا علم دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اس کی قدرت ہر دل پر حاوی ہے، اس کی رحمت اور توجہ مومن کے دل کو منور کرتی ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قریب بعلمہ لا بذاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے قریب ہے، نہ کہ اپنے ذات کے ذریعے کے اعتبار سے۔ اور تیسری بات، اپنی شان کے مطابق، تو یہ وہ جملہ ہے جس میں عقیدہ اہل سنت کی روح ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحم اللہ کا عقیدہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی صفت کا ذکر کریں، جیسے عرش پر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو ہم تسلیم کرتے ہیں بلا تشبیہ، بلا کیف، بلا تمثیل، یعنی مانتے ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ کیسے۔ نثبت ما اثبت اللہ لنفسہ بلا تشبیہ ولا تکییف،
ہم وہی صفات مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے، مگر بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت کے۔ لہذا جب کہا جاتا ہے وہ عرش پر بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، مگر اپنی شان کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں، نہ اس کا عرش پر ہونا جسمانی ہے، نہ دلوں میں ہونا حلول کی طرح، بلکہ وہ اپنی ربوبیت سے عرش کا مالک ہے اور اپنے علم و رحمت سے دلوں کا نگہبان۔ تو جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب اتنا بلند ہے کہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، اور اتنا قریب ہے کہ میرے دل کے حال سے واقف ہے، تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ سے شرماتا ہے، دعا میں دل لگا لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ وہ عرش پر بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، مگر اپنی شان کے مطابق۔ یعنی نہ وہ مجھ سے دور ہے، نہ میری طرح قریب، وہ وہی ہے جو اپنی شان میں یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالی عرش پر بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، مگر اپنی شان کے مطابق، اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جملہ ہمیں بظاہر عام سا معلوم ہوتا ہے، مگر ایمان کے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر انسان اس کو دل سے سمجھ لے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے، خوف خدا سے کام پھوٹے اور محبت الہی سے نرم ہو جائے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کسی جگہ میں محدود ہے، نہ کسی سمت میں بند، وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں۔ وہ عرش پر بھی ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ وہاں بیٹھا ہے یا جگہ گھیرے ہوئے ہے، نہیں، بلکہ اس کا عرش پر ہونا اس کی سلطنت، بادشاہت اور اقتدار کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر بلند ہے، یعنی اس کی حکومت سب پر غالب ہے، اس کی قدرت سب سے اوپر ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے، اسی کے ارادے سے کائنات گردش کرتی ہے۔ اور پھر اللہ دلوں میں بھی ہے، مگر یہ اس معنی میں نہیں کہ اس کی ذات ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ اپنے علم، قدرت اور قرب کے ذریعے دلوں میں موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیری نیت کیا ہے، تیرے آنکھ کے اشارے اور زبان کے بغیر نکلنے والے خیالات تک اسے معلوم ہے۔ قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی ہمارا علم، ہماری قدرت، ہماری نظر ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ او بندے، تو گناہ میں چھپ سکتا ہے لوگوں سے، مگر اللہ سے نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی زمین و آسمان، پہاڑ و دریا، ستارے و کہکشائیں، حتیٰ کہ تیرے دل کا ایک چھوٹا سا خیال بھی سب اس کے علم میں ہے۔ اس کا احاطہ جسمانی نہیں بلکہ علم و قدرت کا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اپنی قدرت سے ہر چیز پر قابض ہے، اپنے ارادے سے ہر مخلوق کو چلا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے، کوئی قطرہ زمین میں نہیں اترتا مگر وہ اس کے علم میں ہے، کوئی آنسو تیرے رخسار پر نہیں بہتا مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ قریب بھی ہے، بلند بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، مگر اپنی شان کے مطابق، نہ کسی کی طرح ہے، نہ کسی سے تشبیہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ یقین دل میں اتر جائے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کے راز جانتا ہے، تو پھر انسان کا گناہ میں دل نہیں لگتا، پھر وہ تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، پھر اس کا دل ہر لمحہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھ سے دور نہیں، تو میرے قریب ہے۔
میں تیری نگاہ میں ہوں۔ یہی ایمان کی اصل ہے، یہی معرفت کی بنیاد ہے کہ بندہ سمجھے میرا رب عرش پر بھی ہے، دلوں میں بھی ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے مگر اپنی شان کے مطابق۔ نہ وہ محدود ہے، نہ محتاج، نہ کسی مکان میں، نہ کسی جہت میں۔ وہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس یقین کو دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا ایمان زندہ ہو جائے اور دل اس کے ذکر سے معمور ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔